آپ کیا کہتی؟ یہ ساس کی بہو سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، ننن کی بھاوت سے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. اللہ نے تمہارے گھروں میں نفرت کی آگ لگا دی. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اس کی خفیہ تدبیر سے بچو، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو. ورنہ اگر بندہ خدا کو راضی کر لے، توجہ، بندہ خدا کو راضی کر لے تو یہ ساس اور بہو کیا ہے، ننن اور بھاوج کیا ہے، شوہر اور بیوی کیا ہے. خدا بھیڑ اور بکریوں میں دوستی پیدا کر. مجھے یاد آ رہا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں. توجہ سے سننا. یہ تعویذ کے چکر میں تم سب یہ سوچتی رہتی ہو کہ سب کچھ تعویذ کر لیں گے. اللہ کی فرما برداری سے بڑا کوئی تعویذ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. خدا کو منا لو، خدا کی عزت کی قسم، سب تمہارا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے. آئیے بہت خوبصورت بات یاد آئی. میں کوئی وظیفہ نہیں بتانے لگا، میں آپ کو بہت بڑا تعویذ دینے لگا. بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اپنے شوہر سے جاتی ہو، پنڈتوں تک کے پاس جاتی ہو، سفلی والوں کے پاس جاتی ہو، میرا شوہر میرا فرما بردار ہو جائے. اور نبی نے تو محبتوں کے گل بوٹے چننے کے لیے آسان نسخہ بتایا تھا. تو خدا کو منا لے، ساری کائنات تیرے قدموں میں. ارے نبی کو، خدا کو منا لے، کعبہ تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. ارے کعبہ چل کر استقبال کے لیے آئے. شوہر کیا چیز ہے، کیا نہیں آیا؟ حضرت رابعہ بصری قد چھوٹا، کنیز ہے، رنگ بھی بہت کھلا ہوا نہیں ہے. بہت احتیاط میں کہہ رہا ہوں. بڑے خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے تمہیں. رابعہ بصری کون سی خوبصورت تھی بھائی؟ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی رابعہ بصری. اگرچہ وہ ہماری مختومہ ہیں لیکن رنگ ان کا بہت کھلا ہوا نہیں تھا، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا. اور اللہ اکبر، کنیز تھی، کنیز. لیکن خدا کو منانے میں کامیاب ہو گئی. اور حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے اور پھر کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آیا ہے؟ میں تجھے نہیں، میں تو محبوب کے دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی خدا کو منا کر تو دیکھے. یہ گھروں میں نفرتوں کا ماحول صرف خدا کی ناراضگی کی وجہ سے. گنبد خضرا کے مکین کا دل دکھا رہی ہو، اس لیے خدا نے تم سے خوشیاں چھین لی ہے. اگر تمہاری بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھانے کی وجہ سے. حضور کو خوش کرنا شروع کر دو، رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا. میں واقعات اگر بیان کرنا شروع کروں تو وقت جائے گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے محبتوں کا ماحول، اللہ کو راضی کرنا، حضور کو خوش کرو. تمہارے گھر میں محبتوں کا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ داتا صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے، ان کا نام سب بھول گئے. ان کو لوگ حضرت رائی کہتے ہیں. رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہے. رائی، حضرت رائی. حضرت رائی سے ایک بزرگ ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بکری اور بھیڑیا سمجھتے ہیں؟ بھیڑ سمجھتے ہیں؟ بھیڑی ایک ہوتی ہے بھیڑ وہ حلال ہوتی ہے نا، وہ جس کے اون جس سے بنتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا وہ بکریوں کو کھا جاتا ہے. جنگل میں سب سے خطرناک بکریوں کے لیے بھیڑیا ہے. حضرت رائی سے ایک بزرگ ملنے گئے تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بکری اور بھیڑیا دونوں آپس میں ایک ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جو ادھر نماز میں مصروف ہے، اور بھیڑیا اور بکری میں کبھی محبت نہیں ہوتی. یہ جنم کے دشمن ہے، یہ جنم کے دشمن ہیں. لیکن جب انہوں نے سلام پھیرا، حضرت رائی نے تو پوچھا او بھائی تجھے تعجب کس بات پر ہے؟ وہ کہا تیری بکری سے بھیڑیے محبت کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. تو انہوں نے جواب دیا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میں نے خدا سے دوستی کر لی تو میری بکریوں سے بھیڑیے نے بھی دوستی کر لی. بیوٹی پارلروں میں جا کر نبی کا دل دکھانے والیوں کو کیسے موت آئے گی. ایک ہی اسٹیج پر
अल्लाह अकबर, शादी के मौके पर अपने शौहर के साथ कुर्सी पे बैठकर शादी के पहले दिन अजनबी मर्दों की से हाथ मिलाने वाली औरतों को कैसे मौत आएगी, और उन लड़कों को, उन बेगैरत लड़कों को कैसे मौत आएगी जो बीवी से मिलने से पहले दूसरों से मिला रहे हैं। इस बेगैरती का हाल तो देखो। आग लगे इन पाकिस्तानी सीरियलों की फिक्र पर, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़कर सीरियलों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, क्या सीरियल इत्तिबा के काबिल थे या सुन्नत मुस्तफा इत्तिबा के काबिल थी? कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह अल्लाह कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, नबी का किरदार तो ये है कि नाबीना सहाबी से भी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे रहे हैं, और ये तुम्हारी तहजीब है, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी जिंदगी है कि तुम अपने गालों पर हाथ रखवा रही हो ब्यूटी पार्लर के अंदर, किसी अजनबी मर्द का मेहंदी लगाने के लिए किसी की मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी लगा रही हो, खूबसूरत बनने के लिए, अल्लाह अकबर, चूड़ियां पहनने के लिए अजनबी मर्द के हाथ में अपना हाथ दे रहे हो। कहां सहाबी नाबीना है, उम्मतुल मोमिनीन को कहा जा रहा है पर्दा करो, ये नबी का किरदार है। और कहां अल्लाह अकबर, शादियों के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन से अभी नहीं मिला है, उसके दोस्त हाथ मिला रहे हैं, उसके दोस्त बातें कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहते हो मुसलमानों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, फिर कहते हो आबादियां कब्रिस्तानों में क्यों बदल रही है, फिर कहते हो हमें सुकून क्यों नहीं है, फिर कहते हो हमें इत्मीनान क्यों नहीं है, फिर कहते हो किसी ने कुछ कर दिया, कारोबार में हम नाकाम हो गए, और किसी ने कुछ नहीं किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे आबाल ने तुम्हें बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के लीडरान अगर जालिम ना भी हो तो हमारे आमाल की बर्बादी हमारे लिए सबसे पहले मुकद्दम है। हमारे आमाल ने हमें बर्बाद किया, हमने खुदा को नाराज किया,